بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس حکومت کے قائم ہونے سے پہلے جناب عمران خان کا نعرہ تھا کہ وہ دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے، اور جتنی یہاں پر تفریق ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے ماضی میں جو کچھ طبقات کو مراعات دی جاتی رہی ہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی قیادت میں تمام طبقات کو یکساں مواقع فراہم کرے گی، یکساں مراعات ہوں گی، یکساں سہولیات ہوں گی، اور 2 3 4 پاکستان جو تھے ان کی بجائے صرف ایک پاکستان بنایا جائے گا۔ لیکن جب سے حکومت قائم ہوئی ہے، خاص طور پہ میں جب سرکار کی بات کرتا ہوں، اس کے اداروں کی بات کرتا ہوں، تو میرے سامنے کوئی خوش کن تصویر نظر نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے ایک پاکستان تھا، لیکن اب رفتہ رفتہ جو ہے ایک سے زیادہ پاکستان، ایک سے زیادہ پنجاب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سرکاری ملازمین کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں۔ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ شروع میں یہ کہا جاتا رہا کہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ نون لیگ کے پروردہ ہیں، ان کے یہاں پر سپورٹر ہیں، یہاں پر حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کے وفادار ہیں، لہٰذا یہاں پر کام نہیں ہو رہے۔ تقریباً 1.5 سال ہم یہ کہانی سنتے رہے کہ وزراء کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے اس بیوروکریسی سے جو شہباز شریف کی وفادار تھی، جو حمزہ شہباز کی وفادار تھی، جو نواز شریف کے ساتھ اٹیچ تھی۔ اس کے بعد حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور وہ بڑا فیصلہ یہ تھا کہ افسران کی تنخواہوں میں، خاص طور پہ میں ایس این جی اے ڈی کی بات کرتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ دوسرے ایسے تمام شعبوں کی بات کرتا ہوں جہاں پر حکومت کو براہ راست افسران سے کوارڈینیشن تھی، ان سے کام پڑتے تھے، وہاں پر تنخواہوں میں آج سے 1.5-2 برس پہلے کی بات ہے، ٹھیک ٹھاک یعنی کہ 150% اضافہ کر دیا گیا۔ اتنا اضافہ کہ اگر کسی کی تنخواہ 80,000 تھی تو وہ 2 لاکھ روپے ہو گئی۔ اس سے بڑی ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، اور یہاں پر ایپکا نے، یہاں پر ٹیچرز کی تنظیموں نے اور سرکاری ملازمین کی باقی تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آواز دوں۔ میں ان مظاہروں میں جاتا بھی رہا، میں آپ کو ان کے احتجاج دکھاتا بھی رہا، اور بہت سارے احتجاج ایسے تھے جو سیکٹریٹ کے باہر ہوتے تھے، اور سیکٹریٹ کی بڑی بڑی دیواروں کو دیکھتے ہوئے اس کے باہر کھڑے ہو کر، سیکٹریٹ کے بڑے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کے باہر کھڑے ہو کر مجھے ایپکا والے کہتے تھے، مجھے ٹیچرز کہتے تھے، مجھے اس کے ساتھ باقی سرکاری ملازمین کہتے تھے کہ یہ اندر ایک اور پنجاب ہے، ہم باہر کے پنجاب والے سرکاری ملازمین ہیں، اندر جو ہے وہ مراعات ہیں، باہر مراعات نہیں ہیں۔ یہ ایک طویل عرصے سے کام چلتا رہا، پھر آپ کے سامنے ہے، پھر مظاہرے ہوئے، ایک مظاہرہ، دوسرا مظاہرہ لاہور میں، اسلام آباد میں، وہ مظاہرہ بھی ہوا جس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے گئے، جہاں پر شہادت بھی ہوئی، پھر اس کے بعد وعدے ہوئے، پھر وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے تھے، پھر بجٹ تک کسی حد تک وہ وعدے جب پورے ہوئے تو اس پر بھی شکایات سامنے آ گئی کہ وہ جو دوسرے صوبوں میں کسی اور طرح سے 20% اور 25% اضافہ کیا گیا تھا وہ یہاں پر ٹیکنیکل طریقوں سے روک دیا گیا۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو اضافہ 25% تھا وہ عملی طور پہ 10-12% ہوا۔ پھر اب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں پر بہت سارے اٹانومس باڈیز ایسی ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں، جیسے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی خاص طور پر بات کروں گا، اس کے ہزاروں ملازمین کی بات کروں گا، ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام پر 1 ٹکا نہیں دیا گیا، 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا گیا کہ آپ اٹانومس باڈیز ہیں، آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ تو ایک پنجاب کی بات ہوگی۔ ہمارے سامنے دوسرا پنجاب جو پیش کیا جاتا تھا وہ سول سیکٹریٹ کا پنجاب تھا، ہزاروں ملازمین کا پنجاب تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر مراعات کی بارش ہو رہی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی جو بیوروکریسی ہے یہ 150% اضافہ لے رہی ہے، لاکھ تنخواہ جس کی تھی وہ 2.5 لاکھ لے رہا ہے، اور باقی باہر جو ہیں وہ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں۔ مگر اب ایک اور کہانی شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں نے یہاں پر سول سیکٹریٹ کی ایک کوارڈینیشن امپلائیز ایسوسی ایشن ہے، ایک کوارڈینیشن کونسل ہے، اور اسی طرح باقی تنظیمیں ہیں جو ان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، ان کا احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ یہ اب کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مراعات کے ڈھیر ہیں، ان پر تو انعامات کی بارشیں ہیں، وہ وزراء کے ساتھ ہیں، وہ حکمرانوں کے ساتھ ہیں، براہ راست رابطے میں ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ٹھاک قسم کے مسائل ہیں جی ان کے۔ یہاں پر
جو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں اب سیکٹریٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. میں اس سے پہلے باہر کی بات کر رہا تھا, اب سیکٹریٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. سیکٹریٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو 150% الاؤنس مل رہا ہے, اسی طرح جس طرح باہر ڈسپیرٹی ہے اندر بعض ایسے ملازمین ہیں جن کو صرف 50% الاؤنس مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ تگڑے ہیں, کچھ لوگ بااثر ہیں, باقی تگڑے نہیں ہیں, بااثر نہیں ہیں, لہذا ان کو وہ الاؤنس نہیں مل رہا. پنجاب کے سول سیکٹریٹ کے ملازمین جو ہیں ان کی ہاؤس ریکوزیشن بند کر دی گئی ہے. ان کی اس کے علاوہ جتنے کچھ مراعات تھیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے, ضابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ ایک اور پنجاب اندر بنا دیا گیا ہے. ہم کہتے تھے کہ جو 2 پنجاب ہیں وہ ختم ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کتنے پنجاب بناتے چلے جا رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی شکایات ہیں. تو سول سیکٹریٹ کے ملازمین, ہزاروں کی تعداد میں وہ ملازمین جو اس وقت قلم چھوڑ ہڑتال بھی کر رہے ہیں, اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھ رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں, ان کا ایشو کیا ہے, ان کے مطالبات کیا ہیں, آج ہم ترجمانی کریں گے ان کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے جن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے, جن کے حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں. وہ خود کیا سوچ رہے ہیں, وہ خود کیوں احتجاج کر رہے ہیں. ایک نیا پنجاب سیکٹریٹ کے اندر ایک نیا سیکٹریٹ کس طرح بن گیا ہوا ہے. آج کا پروگرام اس حوالے سے اور اسی حوالے سے جو اپنے مہمان ہیں میں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کروانے جا رہا ہوں. میرے ساتھ یہاں پر زین خان موجود ہیں. زین خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب سول سیکٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں شاہد محمود صاحب کا بھی مشکور ہوں. شاہد محمود جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب سول سیکٹریٹ کوآرڈینیٹر کونسل کے. بہت بہت شکریہ کوآرڈینیشن کونسل کی طرف سے یہاں پر نمائندگی کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میاں نوید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, بیوروکریسی کو, ہیلتھ کو اور سرکاری ملازمین کو کور کرتے ہیں. ایک بہت ہی متحرک جرنلسٹ, ایک بہت ہی ویجیلنٹ جرنلسٹ, جو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جب میں کیٹیگرائزیشن کرتا ہوں تو لاہور کے بہترین جرنلسٹ میں, صحافیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. میں یہ سب کا بھی مشکور ہوں, میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہم یہاں پر چودھری سلطان گجر صاحب کو, راجہ سہیل احمد صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیں گے. ہم یہاں پر ایپکا کی طرف بھی جائیں گے, باقی دوستوں کی طرف بھی جائیں گے. لیکن ایک پنجاب کے اندر جو کئی پنجاب بنتے چلے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ باقی ہمیں تفصیل دیں, میاں نوید صاحب کیا صورتحال بنی ہوئی ہے یہ ساری؟ تقریباً کچھ دنوں سے جو ہے وہ سول سیکریٹریٹ کے جو امپلائیز ہیں, جو خاص طور پر جن کی ڈیوٹیاں اندر بھی ہیں, وہ سراپا احتجاج ہیں. اور ان کا احتجاج پہلے میں ان کو کور کرتا ہوں, تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے یہ بیٹ ملی. ان کا احتجاج ویسے ہوتا ہے زیادہ تر یہ جو کالی پٹیاں باندھتے ہیں اور ایک بڑے مہذب طریقے سے یہ احتجاج کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ جس طرح ایپ کا ایک بار سڑکوں پر آ کر اس طرح, ان کا میں نے جو دیکھا ہے ان کو اس طرح یہ ایک بڑا ان کا پرفیکٹ طریقہ ہے, اس طریقے سے یہ اپنا احتجاج کرتے ہیں. لیکن آج کل تو یہ بھی جو ہے وہ سول سیکریٹریٹ کے گیٹ کو بند کر دیتے ہیں اور جو افسران ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے. ان کے بھی جو ایشوز ہیں وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 مین مسئلے ہیں ان کے. ایک تو یہ سول سیکریٹریٹ جو کوئی لانس ہے تقریباً وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں بھی اضافہ کیا جائے, اور ان کے بے شمار مسائل ہیں. ان کی جو ہے وہ درجہ چہر ملازمین کے بھی کچھ پرانے مسائل ہیں. میں بنیادی طور پہ ان کے مسائل میں ان سے ضرور جانوں گا, میں پوچھوں گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی شکایات بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں ان کی شکایات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ایپ کے ان کی شکایات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اپنا اساتذہ ہیں ان سے بات کرو وہ چیخیں مار رہے ہیں. سیکٹریٹ کے ملازمین کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ تو بڑے پریویلیجڈ ہیں, ان کو تو کوئی شکایت ہے نہیں, ان کی شکایات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. حکومت سے اضافہ ہونے کے باوجود, ڈسپیرٹی الاؤنس ملنے کے باوجود, اس طرح کی باقی چیزیں اقدامات کرنے کے باوجود سرکاری ملازمین کی شکایات کیوں بڑھتی چلی؟ نجیب بھائی اس کی یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو نون لیگ کے دور حکومت میں سافٹ کارنر ملتا تھا, اور بیوروکریسی ہو, خواب منسٹر ہوں, ان کی بات سنی بھی جاتی تھی. کچھ لوگ کچھ ان کو اگر مل بھی گیا تو کچھ ان کی بات سن کے ان کو ٹھنڈے کر دیا. موجودہ دور حکومت میں یہ ملازمین ہوں یا ایپکا کے ملازمین ہوں یا دیگر سیکریٹریٹ کے باہر کے ملازمین ہوں, ان کی وہ تو بچارے کئی روز تک احتجاج کرتے ہیں اور ان کو پھر ایک میٹھی گولی دے دی جاتی ہے. تو ان کا بنیادی طور پر ڈاکٹر کی بات کر لیں, ٹیچر کی بات کر لیں, سول سیکریٹریٹ امپلائیز کی بات کر لیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں احتجاج اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ان کی بات ہی نہیں سنی جاتی. اگر ان کو بٹھا کے دیکھیں نا کہ اب یہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے پورے پنجاب میں یہ ملازمین, اگر ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر یہ آگے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ برین ہے, یہاں سے تمام انسٹرکشنز جا رہی ہیں, یہاں سے تمام آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹ پنجاب آپ نے سیکٹریٹ سے چلا رہے ہیں آپ, صحیح ہے.
بالکل صحیح. تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی تو پھر اس طرح یہ گیٹ بند صحیح ہے. لیکن میں شاید محمود صاحب میں یقین کریں میں آپ لوگوں کو جب میں سیکریٹریٹ میرا جانا بہت کم ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, کبھی نہیں, سالوں کے بعد جاتا ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں وہاں پر جاتا ہوں تو میں کوئی بڑے پاورفل لوگوں میں آ گیا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑے بااختیار لوگوں میں آ گیا ہوں. جب میں باہر احتجاج کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں, کلرکوں کو دیکھتا ہوں, اساتذہ کو دیکھتا ہوں, LHVs کو دیکھتا ہوں, باقی نابینا افراد پتہ نہیں کس کس کو دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ہیں, پسے ہوئے لوگ ہیں, یہ مجبور ہے, محروم ہے. لیکن آپ لوگ جو سیکریٹریٹ کی چار دیواری کے اندر ہیں, اس کے گیٹ کے اندر ہیں, آپ بڑے تگڑے لوگ ہیں, بڑے بااثر لوگ ہیں, آپ بھی چیخیں مار رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بات یہ صحیح ہے, جو ہمیں پچھلے دور میں کچھ ایسی مراد ملی, کچھ کام ہمارے ہوئے, اب وہ بھی نہیں مطلب ہو رہے. ہمارے سالہ سال سے جو مسائل ہیں وہ پینڈنگ ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جی ہم اندر ہیں, ہم ایک پالیسی میکر ہیں, ہمارا سارا کام رات دن وہاں کام کرنا ہے. ہم کبھی کام سے گھبراتے نہیں ہیں, رات دن کام کرتے ہیں, جیسا بھی ہو, جیسے بھی ہو, سنڈے, سیٹرڈے, یہ جو ہماری ہالیڈیز ہیں یہ بھی ہم وہاں جا کے کام کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اب 2014 سے ہمارا ایک DTL کا ایشو پینڈنگ پڑا ہے, جو صرف اور صرف ہمارے ایڈیشن چیف سیکرٹری صاحبہ اور جو ایڈیشن سیکرٹری ایڈمن صاحبہ ہیں ان کے حد تک ہے کہ انہوں نے آگے فارورڈ کرنا ہے, اسمبلی بھیجنی ہے, CM کو ہوگی. اب ہمارا 2014 سے جو وہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. 2014 سے فائل پڑی ہوئی ہے. ہاں 2008 میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کی فائلیں روکتے ہیں, آپ کی بھی رک جاتی ہیں. جی دیکھیں نا جی, 2008 میں ایک ہماری DTL کی سیٹ بغیر کسی ریزن کے ختم کر دی گئی. اچھا 2014 سے ہم نے جو ہے وہ ڈیمانڈ اتھارٹی کے سامنے رکھی ہوئی ہے, لیکن اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, کمیٹی کی ریکمنڈیشن آ گئی ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہے, اور ہمیں جو ہے گریڈ 17 والوں کو DTL کی پوسٹ جو ہے نا وہ نہیں دی گئی, جبکہ ہم جو ہماری تھیں وہ ختم کر دی گئی, جبکہ 18 اینڈ ابو کی جو ہیں وہ بعد میں کریٹ کر دی گئی ہیں. 18 اینڈ ابو کی کریٹ کر دی گئی ہیں, آپ کی موجود جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں, کیونکہ 18 اور ابو جو ہیں وہ طاقتور ہیں, تگڑے ہیں, اور باقی ملازمین جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جو سمجھے جاتے ہیں. اچھا اس میں دوسرا آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو سیکریٹریٹ الاؤنس مل رہا ہے 50%, تو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ یار اچھا ہے, باقی ملازمین کو سیکریٹریٹ الاؤنس تو نہیں ملتا, تو آپ خوش نہیں ہیں اس سے بھی؟ دیکھیں جی دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ اٹانومس باڈیز لے لیں, دوسری لے لیں, ان کے مختلف الاؤنسز ہیں, سوشل سیکورٹی ہے, ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو بھی مراد ہیں. اب جہاں تک بات ہم کرتے ہیں سیکریٹریٹ کی, تو سیکریٹریٹ میں دیکھیں نا, ہم جیسے آپ نے کہا کہ دو طرح کے وہاں آفیسر کے ساتھ اور سلوک ہے اور ہمارے ساتھ اور سلوک ہے. یعنی کہ میرا جو مشاہدہ تھا ٹھیک ہے, وہاں پر بعض افسران, بلکہ بہت بڑی تعداد میں افسران ایسے جن کو 150% ان کو 150% دے دیا گیا, جبکہ ہمارا یہ کیس 2019 سے پینڈنگ ہے, اور اس کی سمری بنا کے ایڈیشن چیف سیکرٹری صاحبان جو ہے انہوں نے بھیج دی ہے. اب فائنانس میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے, سیکرٹری صاحب نہیں نکال رہے کہ جی فائنانس منسٹر صاحب نہیں مان رہے, ان کی جو ہے نا یہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اب ادر سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ جو ایگزیکٹو الاؤنس 150% ملا تھا, وہ ایک دن میں یہ سمری بن کے چلی گئی تھی. صحیح, وہ تو پتہ بھی نہیں چلا تھا, پتہ بھی نہیں چلا تھا, پتہ اس وقت چلا تھا جب وہ اس کا نوٹیفائی ہو گیا تھا, اور باہر پتہ لگا کہ جناب یہ کام ہو گیا ہے. یعنی کہ باقی تمام چیزوں کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں, کمیٹیوں کی سفارشات جاتی ہیں, پھر ان پہ غور ہوتے ہیں, پھر ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں, یہ سارے کچھ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایگزیکٹو الاؤنس جو 150% ملا تھا اس کے بارے میں یہ سب کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. پتہ ہی اس وقت چلا تھا جب سب کو پیاروں کو وہ سارے کا سارا مل گیا تھا. زین خان صاحب کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. زین صاحب, اس وقت جو سب سے بڑا آپ کا مطالبہ ہے کہ سیکریٹریٹ الاؤنس کو بڑھایا جائے, آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ 150% لے رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا 50% ہے. یعنی کہ یہ فرق کیوں؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ لوگوں کی تو ہاؤس ریکوزیشن بھی بند ہے, وہ بھی بند کر دیا گیا. سیکریٹریٹ ہم تو سمجھتے تگڑے لوگ ہیں, آپ کی ارم بخاری صاحب ہیں, انہوں نے آپ کی فائل روکی ہوئی ہے, سیکرٹری فائنانس صاحب ہیں, انہوں نے آپ کی فائل روکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکریٹریٹ کے اندر ہو کے بھی مظلوم ہیں بیچارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بلکہ میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں, میڈم ارم بخاری صاحبہ اور دیگر ہمارے سینئر آفیسرز,
وہ ان ہماری سروسز کو اکنالج کرتے ہیں، اور یہ جب فیلڈ میں سے واپس آتے ہیں، جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں، وہاں پر فیلڈ میں بطور یہ ڈی سی سرو کرتے ہیں، کمشنر سرو کرتے ہیں، اور جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر سرو کرتے ہیں، جب یہ واپس سیکریٹریٹ میں آتے ہیں تو یہ خود برملا اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہمارے سیکریٹریٹ کے جو امپلائیز ہیں یہ بہت زیادہ محنتی اور ان کے پاس نالج فیلڈ سے بہت زیادہ ہے. اچھا، باوجود ایک شکوہ یہاں پہ میں بتا دوں، فیلڈ والے کہتے ہیں کہ جناب محنت تو اصل ہم کرتے ہیں اور فیلڈ میں کام ہم کرتے ہیں، گرمی سردی دن رات کام ہم کرتے ہیں، تو مراد آپ لوگ لے جاتے ہیں. یہ علیحدہ ان کا شکوہ ہے. ویسے میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ کام کون زیادہ ناظرین کرتا ہے. کریں گے، آپ نے اپنا مقدمہ پیش کر جی بالکل، جی بالکل بالکل. میں آپ کو صرف 2 ڈپارٹمنٹس کی، جو کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں سے کہ ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. صحیح. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آپ ایک ہاسپٹل کو لے لیجئے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کلریکل سٹاف سے، کلرک کی. ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کلرک، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے صبح آنا ہے 8 بجے آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جانا ہے. آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، میل فیمیل، 2 روپے لیے، پرچی کاٹی، پکڑا دی. ٹھیک. 1 بجے تک آؤٹ ڈور کا ٹائم ہے، 11:30 بجے پرچیاں ملنا بند ہو جاتی ہیں، وہ 11:30 بجے فارغ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد قیامت بھی آ جائے اسے واپس کسی نے نہیں بلوانا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے آپ آ جائے ایجوکیشن سیکٹر میں، ایک سکول کا یا ایک کالج کا ایک کلرک ہے، جا اس کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اس 8 کی بجے کیا آنا ہو تو ڈیوٹیز 12 ہیں، 1 بجے. اور اس کے پاس کوئی ایسا مین کام بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا وہاں پر کرنا کیا ہے کہ پورے مہینے کے اچھا جو آپ لوگ زیادہ کام بلز وغیرہ میں ثابت کرتا ہوں. آتے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں اس کا کام کیا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پورے مہینے کے جو بلز وغیرہ لیے، اے جی آفس گئے، پروسیس کروائے. ٹھیک ہے، ان کا اس حد تک کام ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا سیکریٹریٹ کی طرف اب آپ آ جائیے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ 24/7 آن ڈیوٹی آن کال ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم 5 بجے بھی انفارم کیے بغیر چلے جائیں تو اگلے دن ہمیں ایکسپلینیشن لیٹر مل جاتا ہے. اچھا جی، یعنی کہ 5 بجے بھی چھٹی نہیں کرنی تمام سیکشن، کیونکہ آپ پورے پنجاب کو ایک طرح سے نروس کو کنٹرول کر رہے ہیں نا. کسی وقت بھی کسی بھی چیز پہ رسپانس دینا پڑ سکتا ہے آپ کو. رسپانس دینا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. محرم کا آغاز ہو رہا ہے. جی. اب سیکریٹریٹ میں لسٹ بن رہی ہے کہ محرم میں سیکریٹریٹ کے کن امپلائیز نے ڈیوٹیز کرنی ہے. صحیح. اب جن کی لسٹ آ جائے گی، اب انہوں نے محرم میں وہاں پر بیٹھ کے صبح سے لے کے رات، یعنی کہ 24/7 ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہاں پر بیٹھنا ہے، انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے. صحیح. وہ انکار نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ کام کرتے ہیں. سر ہم زیادہ کام کرتے ہیں. آپ اس چیز کی مثال اس چیز سے چلیں، آپ یہ زبانی جمع خرچ کو چھوڑ دیجئے. آپ سیکریٹریٹ مینول لے لیجئے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ سروس مینول لے لیجئے. آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر لیں، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. ایون کہ یہاں تک لہٰذا اگر کوئی آپ کو الاؤنس ملتا ہے، اسپیشل الاؤنس ملتا ہے، تو وہ آپ کی خدمات کے مطابق ہے، وہ آپ کا حق بنتا ہے. سر ایگزیکٹلی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم 5 بجے کے بعد بھی ہم اگر اپنا کوئی بزنس کرنا چاہیں، ہم کوئی جاب کرنا چاہیں پارٹ ٹائم، ہم نہیں کر سکتے. 5 بجے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. 5 بجے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہی دوسری طرف آپ کو جو میں نے مثالیں دی ہیں، نہیں باقی ہو سکتا ہے، باقی جگہوں پہ ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو جو ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور پھر میں ایک چیز اور، اب آپ دیکھیں کہ کمپیریزن ہمیشہ سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. اب آپ یہ مجھے دیکھیے کہ کیا جو نرسز ہیں وہ ٹیکنیکل الاؤنس نہیں لے رہی، لیکن جب ہاسپٹل کا جو منسٹریل سٹاف ہے وہ احتجاج کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی ہمیں نرسز کی انالوجی پر ہمیں جو ہماری سیلریز بڑھائی جائیں. ان کا توپوں کا رخ سیکریٹریٹ کی طرف ہو جاتا ہے. بادشاہ سمجھے جاتے ہیں نا آپس میں، حاکم سمجھے جاتے ہیں. لیکن اب تو ہم نے مالک سمجھے جانتے ہو، اب تو ہم نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جو ہمارے آفیسرز ہیں جو انہیں جو 150% جو دیا جا رہا ہے ایگزیکٹو الاؤنس، میں بلکہ سمجھتا ہوں یہ کم ہے. 150% بھی کم ہے. بھی کم ہے. وہ کس طرح؟ سر آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ لوگ ہیں کون جو فیلڈ میں جا کے جنہوں نے سرو کرنا ہے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر، ایز اے ڈپٹی کمشنر. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کس لیول کے ہیں اور انہیں سیلریز کیا دی جا رہی ہیں. ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ اچھے سکولز میں پڑھیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی 1.5 لاکھ سیلری ہے. 1.5 لاکھ سیلری میں وہ کیا کریں گے مجھے بتائیے. 150% میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ہم وہ لوگ ہیں
ہم لوگ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. صحیح. جتنی بھی جو بھی فائلز ہیں وہ انیشیٹ ہوتی ہیں وہ نیچے سے ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب تک نہیں آپ تو ریڑھ کی ہڈی کہہ رہے ہیں, میں نے تو اس سے آگے آپ کو کہا تھا, میں نے کہا آپ لوگ تو برین ہے, اور برین جو ہے جس طرح کام کرتا ہے, جس طرح وہاں سے ساری کی ساری انیشیٹ ہوتی ہیں چیزیں. تو میاں صاحب کچھ سمجھ آئی؟ کچھ آپ ہمیشہ بات کرتے تھے ہیلتھ کی اور دوسروں کی, تو خیر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. حاجی ارشاد صاحب اس وقت ایپکا پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. حاجی صاحب آپ لوگ تو احتجاج کرتے ہی رہتے تھے, یہ پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل جو ہے یہ میدان میں آ گئی ہے, یہ ہڑتال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں ہاؤس ریکویزیشن ہماری بند کر دی گئی ہے, 150% کے بجائے ہمیں جو ہے 50% دیا جا رہا ہے, ہماری پوسٹیں ختم کر دی گئی ہیں. یہ آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ سیکریٹریٹ کے اندر سب اچھا ہے, بڑا بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, یہ خود احتجاج کر رہے ہیں, قلم چھوڑ ہڑتال ہے, سیاہ پٹیاں باندھ رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, آپ کی طرح سیکریٹریٹ کے دروازے بند کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نجم بھائی. بات یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی بینیفٹ جو ملا ہوا ہے اس کے خلاف قتل نہیں ہے ایپکا پاکستان کے پلیٹ فارم سے, لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کا نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان بنایا جائے گا. ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا عمران خان صاحب اور پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی. اب 2016 سے سیکریٹریٹ کے ملازمین کو یوٹیلیٹی الاؤنس دے دیا گیا. وہ اس کی شرح تھی غالباً 3,000 سے 15,000 تک. 2018 میں وہ ہم 2016 سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہے وہ بنا امتیاز سب ملازمین کو دیا جائے. شمائل احمد خواجہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے جب یہ نوٹیفکیشن ہوا, تو انہوں نے خوشخبریاں ہمیں سناتے رہے, لیکن نوٹیفائر کرتے ہوئے صرف ایس اینڈ جی ٹی کے ملازمین کو نوٹیفائر کر دیا گیا. 2016 سے 2018 آن ورڈ اب تک ہم سراپا احتجاج ہے کہ مہنگائی تو سب کے لیے یکساں ہے. نان سیکریٹریٹ امپلائیز کے لیے کوئی سستے داموں کوئی مارکیٹیں نہیں ہے, کوئی اپنا سبزی منڈی نہیں ہے, کوئی فروٹ منڈی نہیں ہے, کوئی اپنا دیگر اجناس ایسی نہیں ہے کہ جو نان سیکریٹریٹ امپلائیز کو سستی ملتی ہوں, اور سیکریٹریٹ کے اندر یہ اپنا بالکل. صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا یہ جو ایک پنجاب کے اندر کئی پنجاب بنتے چلے جا رہے ہیں, ہم تو صرف یہ بات کرتے تھے کہ سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے جی مراعات یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے, پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ڈسپیرٹی ہے, وہاں پر بھی فرق ہے, وہاں پر بھی تفاوت ہے. اب آپ کے اندر بھی تفاوت ہے, کچھ کو ڈسپیرٹی الاؤنس مل گیا, مجھے پتہ چلا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن والوں کو اور ان کے بورڈز کو جو آٹونومس باڈیز ہیں ان کو وہ بھی نہیں ملا. تو یہ تو ایک کی جگہ کئی پنجاب بنتے چلے جا رہے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ اس کے اوپر میری ایک اپنا پلیز گزارش سن لیں کہ یہ جو سیکریٹریٹ میں معاملہ اب دوبارہ احتجاج شروع ہوا ہے. سیکریٹریٹ امپلائیز گریڈ 1 to 17 جی جو اپنا ایگزیکٹو الاؤنس جن کو نہیں ملا, اس سے نیچے والے جو ہے نا گریڈ 1 to 17, ان کے ساتھ ایکچولی یہ بیوروکریسی نے یہ آپس میں کوئی ان کا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 150% آن رننگ سیلری جب بیوروکریسی کو مل جائے گا تو اس کے بعد ان کا جو 50% سیکریٹریٹ الاؤنس ہے یہ بھی 100% کر دیا جائے گا. اچھا رننگ کے اوپر. اب جب پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں ہم سراپا احتجاج ہیں کہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین کو مراعات دی گئی ہیں ڈسکریمنیٹری, ہم بھی پنجاب گورنمنٹ کے ملازم ہیں, اور اس کے اوپر بالکل ہمارا یہ سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ ڈسکریمنیٹری کوئی بھی انسینٹیو کسی ملازم کو نہیں دینا چاہیے, یا وہ پوسٹ سیم ہے, ورکنگ سیم ہے, بلکہ ہماری ورکنگ سیکریٹریٹ کے ملازمین سے کہیں بڑھ کر ہے. صحیح ہے, وہ نہیں مانتے. ابھی بڑا مقدمہ پیش کیا یہاں پر زین خان صاحب نے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ملازمین بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نہیں دشمن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈسکریمنیشن کیوں پیدا کر رہا ہے سیکریٹریٹ؟ یہ سیکریٹریٹ نے پیدا کی ہے ڈسکریمنیشن نجم بھائی, کہ آپس میں مکمکہ کر لیا کہ پہلے افسروں کو 150% دے لیا, اس کے بعد یہ جو 50% ہمیں 94 میں لاہور ہائی کورٹ نے سیکریٹریٹ الاؤنس ہمیں اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو بھی گرانٹ کیا تھا, الاؤڈ کیا تھا. انہوں نے یہ بدنیتی کرتے ہوئے اپنا بھی فریز کر لیا تھا. اب یہ 2016 میں آ کر اس کو دوبارہ ریسٹور کیا ہے, تو ہمارا وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا غیر مؤثر ہو گیا. اب ہم پھر کورٹوں میں جائیں گے, کوئی 7 سال لگیں گے,
تو پھر اپنا کوٹ مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیجئے گا، ایک پنجاب کے اندر بہت سارے پنجاب بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کا حل کیا آپ کی نظر میں؟ اس کا حل یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں نیشنل پے اسکیل پر تمام ملازمین کو لایا جائے. جب پاکستان بنا تھا تو نیشنل پے اسکیل تھے، آج بھی نیشنل پے اسکیل پر لاتے ہوئے ہر ملازم کو لحاظ عہدہ اسکیل یکساں کر دی جائے، تنخواہ یکساں کر دی جائے. اگر کوئی الاؤنس ضروری ہے جیسے ہاؤس رینٹ ہے، کنوینس الاؤنس ہے، وہ مست ہے. اس سے ہٹ کر ڈسکریمنیٹری الاؤنس سب ختم کرتے ہوئے تنخواہ اچھی سب کی کر دی جائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. حاجی ارشاد صاحب جو آپ کا پریزیڈنٹ تھے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. وہ اپنا دکھ بھی بتا رہے تھے، اپنا رونا بھی رو رہے تھے، اپنا کمپیریزن بھی کر رہے تھے. اور سب سے بڑا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ ایک پنجاب کے اندر کئی پنجاب بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک پاکستان کے اندر کئی پاکستان بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب بھی دے رہے تھے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے، اور سرکاری ملازمین کی شکایات جو ہیں مختلف شعبوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین ایسے ہیں جو حکومت سے خوش ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. اور لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے امپلائیز کی جو کوارڈینیشن کونسل ہے اور مختلف ملازمین کی جو تنظیمیاں، انہوں نے بھی دھڑا دھڑ یہاں پر مظاہرے شروع کر دیے ہیں اور ان کی شکایات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے ساتھ یہاں پر ان کے رہنما موجود ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. زین خان صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، شاہد محمود صاحب موجود ہیں، میاں نوید یہاں پر ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. لیکن اس وقت ابھی آپ سن رہے تھے، آپ کا پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے اپنے دھڑے کے، انہوں نے جو شکایات کی وہ کہتے ہیں اصل میں ڈسپیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے اندر باہر ہر جگہ پہ. سر دیکھیں، بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ صرف الاؤنسز کی حد تک ہی کیوں، یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے اس میں بھی تو ہونی چاہیے نا. صحیح، ٹھیک ہے. وہی میرا موقف جو پہلے میں نے بھی پیش کیا، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ آپ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو اجرت آپ کو پے کی جاتی ہے وہ آپ کی کام کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اگر تو ہماری کام کی نوعیت اور ان کی کام کی نوعیت ایک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے الاؤنسز بھی ایک کر دیے جائیں. اور اگر نوعیت میں فرق ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے الاؤنسز میں بھی فرق آپ کہتے ہیں، آپ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے کام کی اہمیت اور سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، ان کی اتنی زیادہ ہے تو پھر برابر کر دیں. لیکن اگر ہماری زیادہ ہے تو پھر اسی پر موقف دینے کے لیے راجہ سہیل احمد صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. راجہ صاحب السلام علیکم. راجہ صاحب آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے سر. ویسے یہ پہلی دفعہ ہوا بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا، اور کم از کم شاید کوئی 10 برس گزر گئے ہوں گے کہ سیکریٹریٹ میں کوئی بڑا احتجاج ہوا ہوگا. اس سے پہلے شاید پی سی ایس آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن تھی، اس نے کیا تھا. ایک مرتبہ پھر سیکریٹریٹ میں احتجاج شروع ہو گیا. اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ سر بیسکلی ہم نے حکومت وقت سے متعدد بار گزارش کی ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے یہ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے سیکٹری فنانس کے پاس ہے. اور سیکٹری فنانس نے متعدد بار ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی حالات سازگار ہوں گے یا جیسے ہی کوئی حالات بہتر ہوں گے تو ہم آپ کی سمری انیشیٹ کر دیں گے. مگر بدقسمتی سے یہ جو پینڈنگ پھر ابھی ڈسپیرٹی کا ابھی ذکر کر رہے تھے تو ڈسپیرٹی کا انہوں نے یہ سیکٹری فنانس سے جب ہماری بات ہوئی تو سیکٹری فنانس صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہی ڈسپیرٹی فائل جائے گی تو ہم آپ کی فائل بھی اس کے ساتھ بھجوا دیں گے. مگر بدقسمتی سے ہمارے جو سیکٹری صاحب ہم سیکریٹریٹ کا حصہ ہیں، مگر ہمارے ساتھ متعدد بار وعدہ کرنے کے باوجود جو ہے ہماری فائل کو انیشیٹ نہیں کیا گیا اور پھر ہمیں مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ آئے. جی صحیح. اب ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو کئی دفعہ انیشیٹ کیا گیا، لیکن اگر آپ وہاں پر قریب بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی کے، اے سی ایس کے قریب ہیں، وزیروں کے قریب ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے علاوہ فنانس سیکرٹری، آپ کے ساتھ بورڈ آف ریونیو کے لوگ ہیں، آپ تمام لوگ جو ہیں بالکل وزیروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ لوگوں کو بھی احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کو کنونس کریں، ان سے ملاقات کریں، انہیں کنونس کریں. اگر آپ لوگوں نے بھی احتجاج ہی کرنا ہے تو پھر عام ملازم کیا کرے گا؟ سر ہم لوگ بیسکلی احتجاج نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی ہماری یہ خواہش تھی. جب ہماری کو بات نہ سنے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حکومت وقت کو یا اتھارٹی کو. نہیں راجہ صاحب، آپ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ وزیر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، سیکریٹریٹ پورے کا پورا سیکٹری آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ لوگ کام کریں گے
تو ان کی افسری ان کی بادشاہی چلے گی. اگر آپ کی نہیں سنی جا رہی تو پھر عام بندے کی کہاں سے سنی جائے گی, اس کا کیا بنے گا؟ سر بس اس کا جواب تو پھر اتھارٹی دے سکتی ہے, میں نہیں دے سکتا, لیکن میری آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے, چونکہ اب آپ کا چینل ایک جو طبقہ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, تو آپ کی وساطت سے میں یہ حکومت وقت یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل یہ اس سلسلے میں نہ تو قائل ہیں اور نہ ہی ہمارا یہ ماٹو ہے. ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ہمارا بندہ ہماری جو میری کم از کم اپنی سروس ہے جو تقریباً 25 سال ہو گئی ہے, تو جو فیلڈ کا بندہ 25 سال کا ہوتا ہے وہ کم از کم ٹرمکنگ اسکیل میں چلا جاتا ہے, اور ہمارے جو 25 سال کے سروس ہیں وہ بیچارے جونیئر کلرک سے سینئر کلرک اور سینئر سے دشمن بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. اور ڈسپیرٹی کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ڈسپیرٹی کا لیول یہ ہے کہ ایک ہی دفتر میں ہمارا جسے آفیسر بیٹھتا ہے, پی ایم ایس آفیسر بیٹھتا ہے, اور اس کو 150 گنا الاؤنس مل رہا ہے, اور بدقسمتی سے اسی کا اسٹاف اسی کے سامنے بیٹھا ہوا اور اس کو 50% سے جو ہے نا انکریز کرتے ہوئے ان کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ. راجد سہیل صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اور میاں صاحب میں جو بار بار بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹریٹ ہے, ادھر ہی وزیر ہے, ادھر ہی سیکٹری ہیں, وہ تمام وزیر وہ تمام سیکٹری ادھر ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہے, ادھر ہی پرنسپل سیکٹری کے رابطہ رکھنے والے لوگ ہیں. یہ سارے اگر احتجاج پہ اتر آئے ہیں تو عام بندے کا کیا بنے گا؟ دیکھیں نجم بھائی, پرسیپشن تو یہی تھا کہ یہ بڑے بااثر ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ بااثر نہیں ہے. نہیں, 2014 سے پڑی ہوئی ہے بھائی جان ان کی وہ فائل. لیکن میری بات سنیں, ان کے جو اندر بیٹھے, دیکھیں چیف سیکٹری وہاں پہ, ایڈیشنل چیف سیکٹری وہاں پہ, اور یہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہوگی, یہ انہی کے دفاتر میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو عام بندہ اس کی کیا سنی جانی ہے؟ اور جو دوسرے جو لوگ ہیں دیگر محکموں کو جا کے احتجاج کرتے ہیں اتنی شدید گرمی میں, اور پھر ایک میٹھی گولی لے کے واپس آ جاتے ہیں, تو یہ تو سارا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے. ان کے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ یہ ملازمین اگر ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ چیف سیکٹری وہاں پر موجود ہے, ایڈیشنل چیف سیکٹری وہاں پر موجود ہیں, سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور جو فنانس سیکٹری جن کی یہ ابھی فائر رکی ہوئی ہے وہ بھی وہاں پر ہیں, اور پھر وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ شاید مجھے اب کنفرم نہیں, کھلی کچہری بھی شاید وہاں پر لگتی ہے, اور سارے سائلین کے مسائل سنے جاتے ہیں. تو ان کے اگر مسائل وہاں پر نہیں سنے جاتے, یہ بڑے چراغ تلے اندھیرا والی بات, یہ کہ چراغ آپ جلا رہے ہیں, آپ نے پورے پنجاب کو دیکھنا ہے سارا, اور اس میں لیکن دوسری طرف اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا اصل میں طے ہوا ہے کہ باقیوں کا 150% جب بڑھا ہے تو آپ کا بڑھے گا, یہ طے کر لیا تھا آپ لوگوں نے پہلے ہی؟ جی, جب ڈیفینیٹلی جب ان کا 150% بڑھا نا جی, تب ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ساتھ بڑھایا جائے, تاکہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے جو ہے نا ہمارا بڑھایا جائے. تو انہوں نے کمٹمنٹ کی کئی دفعہ, اور ہمارے جو ایڈیشنل چیف سیکٹری صاحب پہلے تھے, اب چیف سیکٹری صاحب ہیں ارم بخاری صاحبہ, انہوں نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں کافی شفقت کا جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا, اور وہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے سمری وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی ریکمنڈیشن کر کے. ٹھیک ہے, تو لیکن فائنانس سیکٹری صاحب جو ہے نا ان کے جو ہمارے پہلے فائنانس سیکٹری صاحب تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی لاسٹ ایئر کہ جی ہم یہ آپ کی سمری بھجوا دیں گے, لیکن کووڈ آنے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اس سال نہیں, نیکسٹ سال میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ مجھے ایک اور بھی آپ لوگوں کا مسئلہ جو لگ رہا ہے, وہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا افسر جو ہے اس نے کتنی دیر کس سیٹ کے اوپر رہنا ہے. میاں صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہے افسر سارے محکمے اگر بات کر لیں تو 3 سے 4 سیکٹری تبدیل ہوئے ہیں 3 سالوں میں, اور ہر محکمے کے, یعنی کہ کسی بھی سیکٹری کو کوئی سال ہی بنا نہیں, سال بھی نہیں, میں نے اس کی اوسط نکالی 3 سے 4 ماہ. اور یہ 15-16 ہی بیوروکریٹس ہیں جو ایجوکیشن سے ہیلتھ میں جو اگلے ڈپارٹمنٹ میں اس سے آگے سیول اس میں لائف سٹاک میں اس طرح انہوں نے تبدیل کیا ہے, یعنی کہ فٹ بال کی طرح بیوروکریٹس کو ٹھڈے مارے انہوں نے. اب وجوہات کیا تھی کہ اگر وہ ایک محکمے میں کامیاب نہیں ہوا, دوسرے میں بھی نہیں, وہ بیوروکریٹ کامیاب ہوا, تیسرے میں بھی نہیں ہوا, چوتھے میں بھی نہیں ہوا, تو نجم صاحب پھر مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بیوروکریسی, اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ بیوروکریسی نے کام نہیں کیا یا پنجاب حکومت کام لے نہیں سکی. یہ تو ایک بڑا عالمی ہے, ان کو 4 یہ 10-12-15 ہی بیوروکریٹ تھے جن کو آپ ادھر سے ادھر اور ڈی سی لیول کے اوپر اور کمشنر اسسٹنٹ کمشنر لیول تو بے شمار
پچار کی ہے نا، وہ تو انہوں نے آئے روز جو تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ان کے لیے کہ یہ کس سے بات کریں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں پچھلے فائنانس سیکٹری نے بات کی، اب نئے آگے، اب انہوں نے وعدہ پچھلے نے کیا ہوا تھا، اب نئے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو مجھے ناظرین یہاں پر پھر بریک پر جانا ہے. بریک پر جاتے ہوئے ایک بڑا معیوب سا لطیفہ یاد آ گیا. کسی نے سردار جی سے کہا کہ آپ جب آتے ہیں تو آپ کی جرابوں سے بڑی بو آتی ہے، آپ یہ جرابیں تبدیل کر لیں. سردار جی نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، این جی کراں گا. وہ سردار جی جو ہیں دوسرے تیسرے دن پھر اپنے دوست کے پاس گئے، پھر بو آ رہی تھی. انہوں نے کہا جی سردار جی تسی جراب نہیں تبدیل کیتے ہیں، بو اس طرح ہی آ رہی ہے، تواڈے جراباں نہیں تبدیل کرتے تسی، تانوں کیا بھی سی، تسی وعدہ بھی کیتا سی. سردار جی نے آگے سے کہا میں کیتی ہیں، بالکل جراباں تبدیل کیتی ہیں. کہندے لیکن بو تے آ رہی، کہندا وہ تے آئے گی. انہوں نے کہا کیوں آئے گی؟ کہندا سجے والی کھبے چ پا لی، کھبے والی سجے چ پا لی ہے. تو تبدیلی تے انجی ہے. اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کریں سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کے حوالے سے. ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملازمین ہیں جن کو اس وقت حکومت سے شکایات ہیں. شکایات یہ ہیں کہ آپ نے ہمارے ہی آفس میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو 150% اضافہ دے دیا، ہم بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی وہیں پر کام کرتے ہیں اور ہمارے سر پر ہی یہ سارا سسٹم چلتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تو آپ ہمیں بالکل ٹھینگا دکھا دیتے ہیں اور سال لگ گئے ہیں ہمیں مطالبات کرتے ہوئے. ہم تو احتجاج کرنے کے بھی، یہ بھی راجہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم تو احتجاج کرنے کے بھی عادی نہیں ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک طویل عرصہ ہو گیا مطالبات کرتے ہوئے، مان لیں اس کو. زین خان صاحب اب کیا اس وقت صورتحال ہے؟ آپ نے کالی پٹیاں بھی باندھ لی، دروازے بھی بند کر لیے، جلسے بھی کر لیے، نعرے بھی لگا لیے، آگے کیا پلان ہے؟ سر صورتحال یہ ہے کہ لمحہ فکریہ اصل میں یہ ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبہ، سیکرٹری فائنانس، پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر اور چیف منسٹر صاحب اور باقی دیگر جتنے بھی وزراء ہیں، ان کے ساتھ نائب قاصد، ڈرائیور، کلرک، پی اے، پرائیویٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ، یہ سب وہ ہیں جو کہ ایس این جی اے ڈی سیکریٹریٹ کے امپلائیز ہیں. صحیح. اب یہی تو بات ہے کہ ہم اگر جا کے استدعا کریں تو کریں کس کے پاس؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم ہی ہیں جو ان کے ساتھ سرو کر رہے ہیں. جی ہم ہی ہیں جو اور دوسری بات یہ کہ ان سے کوئی چیز ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے اے سی ایس صاحبہ سے اور سیکرٹری فائنانس صاحب سے اور دیگر ہماری جو کیبنٹ ہے ان کے وزراء سے کہ آپ لوگ اس چیز کو بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ 24/7 آپ کے ڈسپوزل پر ہیں. ہم لوگ اپنی فیملیز کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ شہر سے باہر موو کرتے ہیں. صبح ہو رات ہو جس وقت ہمیں بلایا جاتا ہے ہم اس وقت آپ کے ساتھ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کم از کم اب یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ جو کیبنٹ ہے ہماری وہ لڑے، وہ ہمارے طرف سے گزارش کرے اے سی ایس صاحبہ کو، سیکرٹری فائنانس صاحب کو اور باقی دیگر جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں کہ ہمارے مطالبات اگر تو جائز ہیں یا تو ہمارے مطالبات کو رد کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ جی ہمارے جو مطالبات ہیں یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں. ظاہر ہے آپ سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں، مختلف شہروں سے یہاں پر آپ لوگ آتے ہیں، جاب کرتے ہیں. ہاؤس ریکوزیشن کی سہولت ختم ہو جانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ سیکریٹریٹ میں جاب کرتے ہیں، آپ کرائے کا گھر ڈھونڈنے نکلے ہیں، ہاؤس ریکوزیشن آپ کر نہیں سکتے، آپ یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس پہ ہاؤس ریکوزیشن پہ جی میں دیکھیں نا فیڈرل کی طرز پہ ہم نے یہ سٹارٹ لیا تھا کہ سمری موو کی تھی کہ فیڈرل میں اسلام آباد میں دیا جا رہا ہے، تو اس سیکریٹریٹ کے امپلائیز کا بھی یہی ہے کہ وہ باہر سے آتے ہیں مختلف سٹیز سے تو ان کو دیا جائے. وہ ہماری سرکاری گھر تو کالونیز تو لمیٹڈ ہیں جی، نہیں بننے ختم ہو گئے ہیں، جو ہیں وہ تھوڑی سی ہیں اور زیادہ وہاں کمپٹیشن ہے. جو سروس کے اینڈ پہ جاتا ہے بندہ اس کی باری آتی ہے، پہلے تو باری نہیں آتی جلدی. ٹھیک ہے جی، تو ہاؤس ریکوزیشن سندھ میں بھی دی جا رہی ہے، ادھر بھی دی جا رہی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، میں پروگرام کے آخر میں چاہ رہا ہوں، ایک بڑی ڈسپیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ہاں. میں جس بھی شعبے کے ملازم کو دیکھتا ہوں وہ جب سندھ کی طرف دیکھتا ہے
ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتاتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون تو کرپٹ ہے ہی, پیپلز پارٹی بڑی کرپٹ جماعت ہے اور جناب بڑی کرپشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, پنجاب میں ووٹ بینک کا ختم ہو گیا ان کا, جی مان لیا جی ختم ہو گیا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں, میاں صاحب اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجئے گا, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہو, وہ رسک لیتے ہیں, 50% تک اضافہ کر دیتے ہیں, ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ سرکار جو ہے فیڈرل میں 10% بڑھاتی ہے, وہ 15% بڑھا دیتے ہیں. وہ ہر چیز میں آگے جا کے سرکاری ملازمین کو دینے میں, ان کو مراد دینے میں بہت آگے ہیں. تو اس وقت ہمارا جو ملازم ہے پنجاب کا, وہ سندھ کے مقابلے میں کوئی 40% کم تنخواہیں لے رہا ہے. یہ ڈسپیرٹی آگے بھی ہے سندھ کے مقابلے میں. بالکل یہ تو ہے جی, یہ بلکہ پچھلے بجٹ کی بات کریں, بلکہ 3 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو, اور انہوں نے ملازمین کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہاتھ کھینچا ہے. تنخواہوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی اتنا خاص ان کو مراعات نہیں دی. ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں, حالانکہ پنجاب میں ان کے لیے کوئی اتنا خاص تھا بھی نہیں. جب وہ فیڈرل میں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ سیلری انہوں نے بڑھائی ہے ملازمین کی, اور نون لیگ پھر قدرے بہتر تھی. لیکن پی ٹی آئی کے دور میں یہ جو دور ہے, یہ تو کہتے جی پیسہ ہے ہی نہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, بڑھاتے. یہاں پر صاحب آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں آپ, کچھ بات سرکار کو کہنا چاہیں آپ؟ جی میں جی یہ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ایڈیشن چیف سیکرٹری صاحب ہیں اور دوسرے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, ان کو سب سے یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں, اور کچھ ایسے مطالبات ہیں جیسے کہ 2014 سے جو ہے نا وہ ریکروٹمنٹ نائب قاصد کی نہیں ہوئی, اس میں کوئی پیسے نہیں لگنے. اسی طرح ڈیٹیل 2014 سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, 700 سے زیادہ جو ہے سیٹیں خالی ہیں, ان پہ کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں لگنی. اسی طرح ڈیٹیل کی پوسٹوں پہ بھی نہیں لگنی. تو لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ یہ جائز جو ہمارے مطالبات ہیں جن میں پیمنٹ بھی نہیں لگنی, واقعی صحیح بات. 2014 سے نائب قاصد کی ہوئی نہیں, اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. ہاں جی, یہ سارے معاملات ہیں. چلیں اس وقت آپ کا مطالبہ ہے جی. بالکل ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. اچھا, اس میں جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے کہا کہ جی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یہ پی ایم ایل این کے حق میں ہیں, اور اس لیے یہ جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جبکہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس بات پہ اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا, اور میں اس چیز کو ثابت اس طرح سے کروں گا کہ لاہور شہر کے اندر جی او آر کے علاوہ گورنمنٹ امپلائیز کی 2 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ایک ہے جی چبوڈری پونچھ ہاؤس اور ایک وحدت کالونی. صحیح. جبکہ دونوں طرف سے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے لیڈ کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ امپلائیز کی عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں. اچھا, کے پی کے کو مد نظر رکھتے آپ لوگوں نے بھی ڈاکٹروں کی طرف فل سپورٹ کیا سر. تمام امپلائیز نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کا سبب جو ہماری ہاؤسنگ جو وحدت کالونی والی سائٹ کی بات کر لیں, یا آپ چبوڈری پونچھ ہاؤس کی بات کر لیں, یہ جو میں نے بتائی نا وحدت کالونی چبوڈری پونچھ ہاؤس, جی او آر کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ امپلائیز کی لاہور کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور یہاں سے پی ٹی آئی اچھی خاصی لیڈ کے ساتھ جیتے. محمود الرشید صاحب جیتے ہیں, میاں محمود الرشید صاحب, شفقت محمود صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب. صحیح ہے. پھر مزہ یہاں سے جیتے ہیں, پھر آیا مزہ. بس سر ابھی تو دیکھ ہی رہے ہیں, حالے مزے لے رہے ہو. بہت بہت شکریہ, ہماری امیدیں وابستہ ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ بہتر کریں. زہر خان صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے. شاہد محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میانوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, حکومت جو ہے بالکل سرپرست کی طرح ہوتی ہے, باپ کی طرح ہوتی ہے, ماں کی طرح ہوتی ہے, اس نے بات سننی ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید فیلڈ سٹاف جو ہے وہی بڑا محروم ہے, لیکن یہاں پر جب ہم ایک سے زائد پنجاب بننے کی بات کرتے ہیں, ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, تفاوت کی بات کرتے ہیں, ناانصافی کی بات کرتے ہیں, تو تحریک انصاف کی حکومت میں خود سیکریٹریٹ کے ملازم بھی سراپا احتجاج ہے. حکومت کو دیکھنا چاہیے کیوں ان میں اتنی مایوسی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے رہے, آپ کے لوگوں کو جتواتے رہے, آج پریشان ہیں, وزیروں کے ساتھ ہیں, خود ان کی سنی نہیں جا رہی, سنی جانی چاہیے. اللہ حافظ.